ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ای قرآن ایجوکیشن کی طرف سے پچھلے سال بھی خلاصہ مضامین قرآن سے متعلق کورس ہوا تھا۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اس سال بھی اس پر محنت ہوئی اور یہ کورس شروع ہو رہا ہے۔ یہ کورس صرف رمضان کے اندر موجود ہے۔ انشاءاللہ اس میں شرکت کرنے سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ قرآن کا ہم سے کیا مطالبہ ہے۔ مختصر انداز میں قرآن کو یہاں سمجھا جائے گا، سیکھا جائے گا۔ تفصیلی درس حدیث یا درس قرآن طویل ہوتا ہے، اس میں تقریباً زیادہ وقت درکار ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ خلاصہ قرآن کے اندر ہمیں صرف اتنی ترغیب ملے گی کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن کی کیا گزارشات ہیں۔ جب یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے تو قرآن کس سے مخاطب ہوتا ہے؟ کیا صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مخاطب ہے یا آج کے سارے مسلمانوں سے بھی مخاطب ہے؟ اسی طریقے سے یا ایھا الناس سے مراد صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا اس زمانے کے لوگ مراد ہیں یا آج کے سارے تمام لوگ بھی مراد ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے اور اس کے کیا تقاضے ہیں۔ صرف اتنا سمجھنے کے لیے مختصر انداز میں یہ کورس شروع کیا گیا ہے، جس میں مختصر انداز میں صورتوں کا خلاصہ کہ صورت کی ابتدا میں ہم اس کو سمجھیں گے اس صورت کے اندر کیا گزارشات ہوں گی، اور رکوع بے رکوع مختصر انداز میں کہ اس رکوع میں اس چیز کے اوپر یا اس ٹاپک کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ تو کم سے کم ہمیں اتنا علم حاصل ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت نے ان آیات سے یہ چاہا ہے اور اس رکوع میں یہ چاہا ہے، اور اس کو انشاءاللہ کرنے سے اللہ نے چاہا ہماری زندگی کے اندر ہمیں خود معلوم ہوگا کہ قرآن کون سا راستہ بتا رہا ہے اور ہم کس راستے پر ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب ہم تفسیر خلاصہ قرآن کو شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن کریم کے اندر سب سے پہلی سورت سورہ بقرہ ہے، اور اس سے پہلے سورت جو قرآن پاک میں اکثر لکھی ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ یہ قرآن میں سب سے پہلے لکھی ہوتی ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ فاتحہ کھولنے والی۔ جب ہم قرآن کھولتے ہیں سب سے پہلے سورہ فاتحہ آتی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کو اس لیے بھی فاتحہ کہا جاتا ہے کہ اس کو قرآن کو کھولنے سے سب سے پہلے سورہ فاتحہ نظر آتی ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے بہت سے نام ہیں، ان سب میں مشہور نام فاتحہ ہے اور جامع نام ام القرآن ہے۔ سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ام القرآن کا مطلب یہ ہے کہ خلاصۃ القرآن۔ چونکہ سورہ فاتحہ سارے قرآن کے مضامین کا خلاصہ ہے، اس لیے اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی جو پورے قرآن کے اندر مضامین بیان ہوں گے وہی مضامین اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں رکھ دیے، اور اس کو ہمیں تحفے کے طور پہ عطا فرما کر کہ اب ہر نماز میں ہم پوری سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، گویا کہ پورے قرآن کا مضمون پڑھتے ہیں۔ اب کس طرح یہ مضمون ہے پورے قرآن کا، آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی مضامین کے اعتبار سے تقسیم، قرآن مجید مضامین کے اعتبار سے 4 حصوں پر مشتمل ہے، اور ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ کے آخر تک ہے۔ اس حصے میں خالقیت کا بیان زیادہ ہے، یعنی اللہ خالق ہیں، اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اور آسمانوں کو، زمینوں کو، سورج کو، ستاروں کو، سب چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو معلوم ہو کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والے تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہیں، دوسرا کوئی نہیں۔ دوسرا حصہ
سورہ انعام سے سورہ بنی اسرائیل کے آخر تک ہے۔ سورہ انعام بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے اور بنی اسرائیل بھی الحمدللہ۔ بنی اسرائیل تک اس کا حصہ ہے، اس میں ربوبیت کا بیان زیادہ ہے، یعنی سارے جہاں کو پیدا کرنے کے بعد اس کو حد کمال تک پہنچانے والا اور ہر چیز کی دیکھ بھال کرنے والا۔ مربی کہتے ہیں، مربی یہ میرا مربی ہے، یہ مجھے پال رہا ہے۔ اپنے والد یا اپنے بڑے کو بھی کہا جاتا ہے مربی۔ تو اللہ رب العزت رب ہیں، ساری کائنات کو اس کو دیکھ بھال کر اللہ تعالیٰ اس کو حد کمال تک پہنچا رہے ہیں، اس لیے یہ دوسرا مضمون ہے۔ تیسرا حصہ سورہ کہف سے لے کر سورہ احزاب کے اختتام تک ہے، اور اس میں زیادہ تر مضمون یہ بیان کیا گیا ہے کہ تخت بادشاہی پر اللہ تعالیٰ متمکن ہے، وہی مالک و مختار ہے، اس نے اپنے اختیارات و تصرف میں کسی کو شریک نہیں بنایا۔ چوتھا حصہ سورہ سبا سے آخر قرآن تک ہے، اور اس حصے میں مرکزی مضمون یہ بیان ہوا ہے کہ قیامت کے دن کا مالک و مختار صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سامنے کوئی زبردستی سفارش کرنے والا نہیں۔ اب سورہ فاتحہ اور مضامین قرآن، یعنی پورا قرآن ہم نے بیان کیا کہ پورا قرآن جو ہے وہ گویا کہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے، تو وہ کس طرح ہے؟ تو یہ چار مضمون سورہ فاتحہ میں ہی موجود ہیں، یہ چاروں مضمون اجمالاً سورہ فاتحہ میں موجود ہیں۔ چنانچہ الحمدللہ میں پہلا مضمون خالقیت، اور رب العالمین میں دوسرا مضمون ربوبیت، اور الرحمن الرحیم میں تیسرا مضمون بادشاہی، اور مالک یوم الدین بادشاہی مالک یوم الدین میں چوتھا مضمون مالک و مختار ہونے کا مذکور ہوئے۔ تو معلوم ہوا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس میں یہ چاروں مضمون بیان ہو چکے۔ پھر صراط مستقیم اور دین اسلام، اہدنا الصراط المستقیم میں اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اہدنا الصراط المستقیم، اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے انسان جو ہے وہ سیدھی راہ پر چلانے کی درخواست کی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے، ایسی سیدھی راہ جس میں کسی قسم کی کوئی مشکلات نہ ہو، اور وہ دین اسلام کی راہ ہے۔ تو آگے اس کو بتا دیا گیا کہ مستقیم کے آگے فوراً بتا دیا صراط الذین انعمت علیہم، تو وہ دین اسلام کی راہ ہے جس میں نہ افراط ہے اور نہ تفریط ہے۔ جیسا کہ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو کے بارے میں افراط کیا، غلو کیا، اور انہیں معبود بنا لیا اور کہا کہ یہی ہمارے اللہ ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفریط کا کام لیا اور ان کی شان میں گستاخی کرنے لگے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی تفریط سے کام لیا اور گستاخی کے مرتکب ہوئے۔ لیکن شریعت محمدیہ علی صاحبہا الف الف سلام و تحیت ہر قسم کی اعتقادی اور عملی تفریط و افراط سے بالکل پاک ہے۔ تو یہاں پہ ہماری سورہ فاتحہ کی جو مضمون تھا وہ مکمل ہوا، اور یہاں انسان ہر نماز میں اس سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے بارے میں مشہور ہے کہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے۔ جب کوئی بیمار ہو جائے تو وہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لے یا پانی پر پھونک کر پی لے۔ اسی طریقے سے اور بھی طریقے سے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ شفا کے لیے بہت ہی زیادہ مجرب اور نایاب صورت ہے۔ جب کسی شخص کو ضرورت پیش آئے، آزما کر اس کو انشاءاللہ ضرور دیکھیں، اس لیے کہ اللہ کا کلام حق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ حق اور سچ ہیں۔ اس میں اس صورت کے بارے میں، شفا کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اللہ سے اپنے مرض کو ختم کرنے کے لیے اس طریقے کو بھی ضرور اختیار کریں کہ اس صورت کو پڑھ کر اپنے مرض کو اور اپنی بیماریوں کو ختم کریں۔ اب یہاں سے سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر رکوع بہ رکوع انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ سورہ بقرہ کے اندر شروع کے اندر ہی پہلے تو یوں سمجھ لیں کہ سورہ بقرہ کا اکثر حصہ
ہجرت مدینہ کے بعد بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے طویل سورت ہے، جو کہ 286 آیات پر مشتمل ہے۔ اور بقرہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک واقعہ ہے، اور ذبح بقرہ کا، گائے، بقرہ کہتے ہیں گائے کو، تو اس میں بقرہ کا لفظ اس لیے آیا ہے، اور گائے ذبح کرنے کا واقعہ بھی اس میں مذکور ہے، اس لیے اسے سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے مال وراثت کو ہتھیانے کی غرض سے قتل کر دیا تھا۔ پھر رات کی تاریکی میں اس کی باڈی کو اٹھا کر کسی دوسرے کے دروازے پر ڈال دی، اس پر قتل کا دعویٰ کر دیا۔ قریب تھا کہ یہ دعویٰ کرنے والا اور جس پر دعویٰ کیا گیا ہے، دونوں کے خاندان ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھاتے اور لڑائیاں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے انہیں گائے ذبح کرنے اور اس کے گوشت کا کچھ حصہ اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگانے کا حکم دیا۔ ایسا کرنے سے مقتول زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا۔ اس سے اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی، تو اس واقعے کی وجہ سے اسے سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم پہلے رکوع سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس رکوع میں 3 باتوں کا بیان ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے جس میں کسی بھی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فی، لا ریبہ کوئی شک نہیں اس کے اندر ہے، تو اس کی عظمت کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اور پھر آگے ھدی للمتقین، آگے یہ بتایا گیا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اس رکوع کے اندر 3 باتوں کا بیان ہے۔ ایک عظمت قرآن کا جو اوپر آ گئی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ایسی کتاب ہے۔ دوسری بات، ایک قرآنی ہدایت سے مستفید ہونے والے لوگ، اہل تقوی، ان کی صفات کو بیان کیا گیا۔ فائدہ اٹھانے والے اہل تقوی ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، جو تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ تیسری اور چوتھی آیت کے اندر ہی بھی یہی مضمون چل رہا ہے۔ اس کے بعد اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور اس کے بعد پھر یہاں پہ یہ بتا دیا کہ یہی لوگ ہیں ہدایت سے مستفید لوگ، ہدایت کو سے فائدہ اٹھانے والے۔ آگے پھر 5ویں آیت کے اندر اور 6ٹھی آیت کے اندر اللہ پاک نے دوسری جماعت کا ذکر کیا ہے، اور وہ ہے کافر۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اگلی ہی آیت میں بتا دیا کہ اللہ نے ان کے اوپر مہر لگا دی ہے، اور وہ ضد اور عناد کی وجہ سے اب وہ ایمان نہیں لا سکتے، تو انہوں نے اپنے کفر کو ترجیح دی، تو اللہ پاک نے ان کے اوپر مہر لگا دی۔ اور ان کا بیان پھر یہاں پہ، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآنی ہدایات سے محروم، کافر ہیں، یعنی ابو جہل، اس کے گھر کے 5 افراد، یہ شان نزول بھی ہے اس آیت کا، اور اس کے اعتبار سے اور بھی جتنے کافر ہیں، تو انہوں نے اپنے ضد اور عناد کی وجہ سے حق کو چھپائے رکھا اور کفر کو ایمان پر ترجیح دی۔ جن کے دلوں، آنکھوں اور کانوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے مہر جو ہے لگا دی، ثابت کر دی، اور اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر یہاں پہ یہ رکوع مکمل ہوا ہے 7ویں آیت پر۔ یہاں سے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس دوسرے رکوع کے اندر بھی ایک جماعت کا ذکر ہے۔ گزشتہ رکوع میں 2 جماعتوں کا ذکر تھا، ایک قرآنی ہدایت سے مستفید لوگ یعنی اہل تقوی، اور دوسرے کافر لوگ جو قرآنی ہدایت سے محروم ہیں۔ اور اب جو ذکر ہو رہا ہے وہ
دوسرے رکوع کے اندر منافقین کا ذکر شروع ہو رہا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یعنی وہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں، ایمان کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن دل کے اندر ایمان نہیں رکھتے. یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو یہ دھوکہ دیں گے اور انہیں محسوس بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ اللہ نے ان کے اندر مرض رکھ دیا ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ اس مرض کو بڑھاتے رہیں گے. تو معلوم ہوا کہ دوسرے رکوع کے اندر تیسری جماعت کا بیان کیا گیا ہے کہ تیسری جماعت یعنی منافقین کے احوال بیان ہوئے ہیں. منافقین کی دشمنی عام کفار سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے ان کے احوال کو 3 آیات میں بیان فرمایا، جبکہ کفار کے احوال 2 آیات میں بیان فرمائے. پھر آگے منافقین کے جھوٹے دعوے بیان کیے گئے ہیں. آیت نمبر 9 اور 10 کے اندر ان وعدوں کو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے پہلا وعدہ بیان کیا کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. من یقول آمنا باللہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. دوسرے وہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. دوسرا دعویٰ ان کا یہ تھا کہ یہ مصلح ہیں، یہ اصلاح کرنے والے ہیں. تو اللہ نے خود فرما دیا کہ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہ تو بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں، انہی کی وجہ سے زمین پر فساد ہوا ہے. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو عقل مند ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. آیت نمبر 13 کے اندر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا گیا کہ تم بھی ایمان لے آؤ جیسے یہ لوگ لے کر آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر آ جائیں. الا انہم هم السفہاء، اللہ نے خود جواب دیا کہ یہ بے وقوف نہیں صحابہ، بلکہ تم خود بے وقوف ہو. تو تیسرا ان کا دعویٰ اس آیت نمبر 13 میں عقل مند ہونے کا دعویٰ تھا. اس کے بعد آیت نمبر 14 کے اندر یہاں سے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہاں سے مسلمانوں کے خیر خواہ ہونے کا دعویٰ کیا انہوں نے، لیکن اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ یہ خیر خواہ نہیں ہے، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. تو ادھر اس آیت کے اندر بھی اللہ پاک نے بتا دیا کہ جب یہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اور جب اپنے کافر دوستوں سے ملاقات کرتے ہیں تو ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ یوں ہی بس مذاق کر رہے تھے. یہ لوگ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ انہی کے ان مسخری کی سزا ضرور دیں گے. تو آگے پھر کامیاب ہونے کا دعویٰ آیت نمبر 16 کے اندر انہوں نے کامیاب ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے تو گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت کے بدلے میں. تو یہ تجارت ان کو بڑی مہنگی پڑے گی، اور یہ بہت ہی انہوں نے بیکار سودا کیا دنیا میں کہ گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے میں. اور یہاں سے پھر یہ رکوع نمبر 3 شروع ہو جائے گا. آگے رکوع نمبر 3 تک اسی چیز کا منافقین کی جماعتوں کا ذکر کیا گیا ہے. اب رکوع نمبر 3 کے اندر سب سے پہلے وحدانیت کے دعویٰ کو بیان کیا گیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارو. یا ایہا الناس، جیسے ہم نے شروع میں بیان کیا کہ قرآن پاک اکثر مقامات پر یا ایہا الناس، اے تمام دنیا بھر کے انسانوں، یا پھر یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والوں سے مخاطب کر کے اس زمانے کے لوگوں سے بھی مخاطب ہے. اور آج کر جب تک انسان اس کو پڑھتا رہے گا، جو بھی پڑھے گا گویا کہ اس سے قرآن مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ پیغام آپ کے لیے ہے، جو بھی پڑھے اس کے لیے پیغام ہے، اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے بھی پیغام ہے. تو پیغام یہ ہے کہ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. پھر آگے ساری اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارو، اس کے علاوہ کسی کو مت پکارو، کیونکہ تمہارا خالق، تمہارا مربی، تمہارا رازق وہی ہے.
لہذا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو مشرکین کا یہاں پہ شبہ تھا ان کو، اور اس کا ازالہ کیا گیا ہے کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ وہ کہتے تھے قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ اگر ایسی بات ہے تو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں شک ہے کہ مَا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدٍ، کہ جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے کہ یہ خود لے کر آئیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم بھی اس جیسی ایک صورت لے کر آ جاؤ۔ اور اس سے وہ بالکل بے خبر تھے اور یہ ان کے بس میں نہیں تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے ان کو اس کے بارے میں بتا دیا۔ آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر اس چیز کا ذکر ہے کہ تم ایسا کر نہیں سکتے، اور اپنی آخرت کی فکر کرو، اس لیے کہ آخرت کے اندر تمہارا فیصلہ ہونا ہے، لہذا ان چیزوں میں مت پڑو اور شک شبہات میں کہ یہ کتاب کون لے کر آیا کس کی طرف سے، بلکہ تم اصل چیز کی طرف لگو جو کہ آخرت ہے اور آنے والی ہے۔ اور آگے پھر صحت روحانی کے لیے ضروری اسباب بیان کیے گئے ہیں، اور صحت روحانی کے لیے یہاں پہ اسباب بیان کیے جا رہے ہیں اس آیت سے۔ اور صحت روحانی کے لیے جو اسباب بیان کیے گئے ہیں وہ ہے قوت ایمانی اور قوت عقلی اور قوت فکری۔ منافق ان تینوں قوتوں سے عاری ہوتا ہے، اس لیے ان مثالوں کی حقانیت کو سمجھنے سے عاجز ہوتا ہے اور مزید گمراہی کی دلدل میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ سے، یہاں پہ سے جو عہد اللہ سے مراد ہے یہ قوت ایمانی کے فقدان کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ بتایا گیا کہ قوت ایمانی کی کمی ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ توڑا۔ اور وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، انہوں نے جو اللہ کا کی طرف سے حکم تھا اس کو توڑا۔ قوت فطری کے فقدان کی طرف اشارہ ہے کہ یہ زمین کے اندر فساد کرتے رہے، اور قوت فطری جو ہے اس کی کمی ان کے اندر رہی، اور پھر آگے بتایا کہ اولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ جو ہے وہ خسارے کے اندر۔ اور وہ یفسدون فی الارض، یفسدون فی الارض سے یہاں پہ جو بیان ہوا تھا اس سے قوت عقلی کے فقدان کی طرف اشارہ ہے، یعنی انسان اگر اپنی روحانی اعتبار سے صحت چاہتا ہے، اس لیے کہ انسان جس طرح جسم کی صحت کی، جسم کی نشو و نما کے لیے محنت کوشش کرتا ہے، اسی طریقے سے اس کو روحانی اعتبار سے بھی اپنی روح کو طاقتور بنانے کے لیے بھی محنت کوشش کرنی پڑتی ہے، اور وہ تین چیزوں کی محنت ہے۔ اگر انسان اپنے ایمان پر محنت کرے، اپنی عقل کو صحیح استعمال کرے، اور جو اللہ نے فطرت بنائی ہے انسان کی وہ دین کے مطابق اپنی زندگی کے اندر لگائے، تو انشاءاللہ یہ شخص جو ہے وہ کامیاب ترین شخص بنے گا۔ اس کے بعد پھر خلاصہ رکوع نمبر 4 شروع ہو رہا ہے یہاں سے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یعنی اللہ پاک نے جب ارادہ کیا کہ ہم زمین کے اوپر خلیفہ بنا رہے ہیں انسان کو، بنی آدم کو خلافت ارضی سونپنے پر، پھر ملائکہ نے اس پر استفسار کیا، اور ان کو ایک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ سب سے پہلے انسان کے لیے خلافت ارضی کا تذکرہ ہے، جس کی خبر جب ملائکہ کو دی گئی تو انہیں یہ ایک مشکل ہوا کہ ایسی مخلوق جس میں مفسد خون ریز تک ہوں گے، اور ہم ایسے مطیع و فرم بردار ہیں، پھر ان کو خلیفہ بنانے کی کیا وجہ ہوگی؟ تو ملائکہ کا یہ سوال بطور طلب حکمت اور بطور استفادہ تھا، یعنی فائدہ اٹھانے کی غرض سے تھا، نہ کہ کوئی اعتراض تھا، اعتراض کی غرض سے نہیں تھا۔ تو ملائکہ کے سوال کا جواب اللہ پاک نے اس میں اجمالی طور پر دیا ہے، اور نیچے اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ پاک نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو
سارے چیزوں کے نام یاد کرائے، اس کا علم دیا. ثم عرضهم علی الملائکہ، اور اس کے بعد پھر ملائکہ کو بھی اس کے بارے میں بتایا. خاصیت اور نفع و نقصان تعلیف فرمائی، کیونکہ اس کمال علمی کے بغیر خلافت کے امور کو سر انجام دینا ممکن نہیں. پھر ملائکہ سے ان چیزوں کے متعلق سوال کیا. تو جب سوال کیا تو انہوں نے اپنے عجز و قصور کا اقرار کیا اور خوب جان گئے کہ اس علم کے بغیر خلافت کے امور انجام دینا ممکن نہیں. فَأَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور فوراً کہنے لگے قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. یہاں پہ ایک اصول بھی بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان آیات سے معلوم ہوا کہ اپنے تمام امور میں اپنے رضا کاروں سے مشورہ لینا چاہیے. اگر صرف حکم چلایا گیا تو چند دن تک تو مانیں گے، پھر خلاف مخالف ہو جائیں گے. تو اس میں یہ بھی ایک بات پتہ چلی ہے کہ ہمارے جو گھر کے سربراہ ہوں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے جو رضاکار ہوں، گھر کے لوگ ایسے جو ان کے ساتھ معاونت کرتے ہوں، ان سے مشورہ بھی لینا چاہیے کہ ہم گھر کے اندر یہ کام کر رہے ہیں، اس میں آپ کی کیا رائے ہے. تو اس سے جوڑ بھی پیدا ہوتا ہے، محبت بھی قائم رہتی ہے، اور دل کے اندر کوئی نفرتیں اور ایسی کیفیت بھی پیدا نہیں ہوتی. یہاں پھر رکوع نمبر 5 شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع میں بنی اسرائیل کو ایمان کی دعوت دی گئی ہے، اور ان کی اصولی کوتاہیوں کی نشاندہی کی گئی ہے. اور یہ رکوع 8 اوامر جن چیزوں کا حکم دیا گیا اور 4 نواہی جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس پر مشتمل ہے. باقی بنی اسرائیل، یہ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے، تو ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تمام تر یہود اور اکثر عیسائی اسی نسل کے اندر سے تعلق رکھتے ہیں. تو ہم یہ لفظ بہت زیادہ قرآن میں سنیں گے، اور ہمارے سامنے ویسے بھی آتا رہتا ہوگا کہ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کون لوگ ہیں؟ تو یہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، اور انہی کے اولاد چونکہ آگے سلسلہ چلا ہے، انہی کے اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اس میں پھر کچھ زیادہ تر یہود ہیں اور کچھ عیسائی بھی شامل ہیں. تو جیسے بیان ہوا کہ اس رکوع کے اندر 8 اوامر جن پر اللہ پاک نے حکم دیا گیا جن چیزوں کو کرنے کا، اور 4 نواہی جن چیزوں سے منع کیا گیا، اس بات کو بیان کیا گیا. جو 8 باتوں کا بیان ہے اس کو ہم ادھر نشاندہی کیے بغیر صرف اس کو ذکر کرتے ہیں. تو اوامر یہ ہیں کہ ان نعمتوں کو یاد کرتے رہو جو اللہ نے تمہارے آبا و اجداد کو عطا کی ہیں، اور اس کے بعد دوسرا جو ہے وعدوں کو پورا کرتے رہو. یہاں پہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، پہلے ہے نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اوفی بِعَهْدِكُمْ، وعدوں کو پورا کرتے رہو. اور تیسرا اللہ سے ڈرتے رہو، اور ایمان لے آؤ. اور پانچواں نماز قائم کرتے رہو. چھٹا زکوٰۃ ادا کرتے رہو. اقیم الصلاۃ، نماز کا حکم، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا حکم، وارکعوا مع الراکعین، اور با جماعت نماز ادا کرتے رہو. یہاں پہ یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں نماز، مردوں کو خاص طور پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہے. تو یہاں پہ وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. معلوم ہو مفسرین نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے رہو. اور آگے صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرتے رہو. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، یہاں پہ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کرتے رہو. اس طریقے سے یہ رکوع بھی مکمل ہوا ہے. اور یہاں سے نواہی کا بھی بیان ہے. قرآن کے اول منکر مت بنو، کیونکہ تمہاری دیکھا دیکھی جتنے بھی قرآن سے اعراض کریں گے ان سب کا وبال تم پر ہوگا.
اور اس طریقے سے آگے اس رکوع کے یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ نمبر 1، قرآن کے اول منکر مت بنو، دوسرا، میرے احکام کے بدلے میں اس حقیر دنیا کے طالب مت بنو، حق اور باطل کو یکجا مت کرو، اور حق بات کو مت چھپاؤ۔ اس لیے کہ یہود جو ہے وہ علم کو چھپایا کرتے تھے، خود غرض تھے، اس لیے اللہ پاک نے یہاں پہ جو پچھلا رکوع گزرا ہے 5واں رکوع، اس میں 8 اوامر کا بھی بیان ہے اور اسی کے اندر نواہی کا بھی بیان ہے۔ اور اس کے اندر جو یہ بیان کیا گیا وہ اوفو بعہدی، اس سے کون سا عہد مراد ہے؟ تو اس سے کون سا وعدہ مراد ہے؟ جو تورات میں لیا گیا تھا، جو بھی پیغمبر بھیجوں گا اس پر ایمان لاؤ گے اور اس نبی کے رفیق بنو گے، مگر بنی اسرائیل سے بدنیتی کی، رشوت لی، مسئلے غلط بتائے، ان کے علماء نے حق کو چھپا کر اپنی ریاست جمائی، تو رات میں بھی جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مذکور ہے اس کو انہوں نے بدل ڈالا، اس لیے یہ لوگ گمراہ ہیں۔ آگے رکوع نمبر 6 شروع ہو رہا ہے، یہاں سے بنی اسرائیل۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے جانے والے انعامات کا تذکرہ کیا ہے، اور اس میں 7 انعامات اللہ پاک نے گنوائے ہیں، جن میں سے پہلا انعام ہم آیت کی نشاندہی کیے بغیر صرف مکمل طور پہ اس کو بیان کریں گے۔ پہلا انعام دشمن سے نجات ہے۔ دوسرا، آیت نمبر 49 کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہاں پہ بیان ہوا کہ یہ نجیناکم من آل فرعون، یہ فرعون چونکہ ظالم بادشاہ تھا تو اس سے نجات اللہ نے عطا فرمائی۔ دوسرا انعام دریا عبور کرانا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، سمندر میں راستے بنا دیے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تمہیں کامیاب کر دیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کو ناکام کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ دوسرا دریا عبور کرایا، پار کروا دیا۔ تیسرا انعام گناہ کی معافی، ثم عفونا، یہاں پہ اس بات کا بیان کر دیا کہ تمہیں معاف بھی کر دیا گیا ہے، گناہوں کی معافی کر دی۔ پھر چوتھا انعام جو ہے وہ آیت نمبر 53 کے اندر ہے کہ تورات کا ملنا، آتینا موسیٰ الکتاب والفرقان لعلکم تہتدون، اس میں یہ بتا دیا گیا کہ تمہیں تورات جو ہے وہ انعام کے طور پر ملی ہے۔ پھر پانچواں انعام قبول توبہ، انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا، یہاں پہ توبہ کا ذکر کر دیا کہ توبوا الی باریکم، یہاں پہ پانچواں انعام ذکر کر کے بتا دیا کہ یہاں توبہ بھی تمہاری قبول ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر چھٹا انعام گستاخی پر معافی، اس میں 55 اور 56 نمبر آیت کے اندر وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور اس آیت میں اور اگلی آیت میں ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ان دونوں آیتوں کے اندر اس بات کا بیان فرما دیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ کوہ طور پر کلام الہی سنانے کے لیے لے گئے، تو انہی 70 نے کلام الہی کو سننے کے بعد یہ گستاخی کر ڈالی کہ ہمیں پردے کے پیچھے سے سننے کا اعتبار نہیں، آنکھوں سے خدا دکھائے۔ اس گستاخی پر آسمان سے ایک کڑک بجلی اتری اور وہ سب اس کڑک کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گئے، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو زندہ کیا تاکہ شکر ادا کریں اور احسان مانیں۔ اور پھر ساتواں انعام ہے آیت نمبر 57 میں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، من و سلوہ ان کو عطا کیا گیا، اور فرمایا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ۔ تو ساتواں انعام اللہ تعالیٰ نے ان کو میدان طیہ میں خزانے غیب سے کھانے کی مختلف چیزیں عطا کی۔ اور پھر آگے فرعون کو بے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل مصر میں بالکل مطمئن ہو گئے، تو انہوں نے ملک شام پر چڑھائی کا ارادہ کیا جو کہ ان کا اصل وطن تھا۔ چنانچہ اسی ارادے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے
لیکن جب انہوں نے قوم عمالقہ کو دیکھا تو ڈر گئے اور لڑنے سے انکار کر دیا۔ اسی طریقے سے یہاں تک اس کا بیان ہوا۔ آگے رکوع نمبر 7 سے انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر بیان ہوگا۔ یہ قرآن جس طرح شروع میں بیان ہوا کہ ہم روزانہ صرف اس کو اس انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کہ ہمیں کم سے کم اتنا ضرور محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ قرآن کی ہر آیت ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے، یا کم از کم قرآن کا یہ رکوع ہمیں کیا پکار رہا ہے۔ کہیں پر زیادہ تفصیلی بات ہوگی اور کہیں پر کچھ واقعات بیان ہوں گے، کہیں پر قرآن کا انداز بھی بڑا عجیب ہے۔ کبھی شرک کی بات کرتے کرتے مسائل کو سمجھاتے سمجھاتے اچانک ایک واقعہ بیچ میں لے کر آتا ہے، پھر واقعہ ختم ہوتا ہے، پھر کچھ مسائل کو لاتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اسی قرآن کے انداز کو لطف اندوزی کے ساتھ پڑھتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔